نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اور جو آج بھی جاری رہنے والی ہے اس کا عنوان میں نے یہ معین کیا تھا کہ اس وقت ایک ناپاک اتحاد ثلاثہ وجود میں آ چکا ہے. یہودی، عیسائی اور ہندو، اور ان کا اس وقت فی الوقت فوری طور پر ایک لمبے عزائم ہوتے ہیں اور ان کا بڑا لمبا تاریخی پس منظر بھی ہوتا ہے، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا. اس وقت ان کا ایک نکاتی ایجنڈا جو ہے متفق علیہ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، یہاں عدم استحکام ہو، یا ہنگامے ہو، یہاں فسادات ہو، یہاں بدامنی ہو. اس کو بہانہ بنا کر مشرق اور مغرب سے امریکہ اور نیٹو کی فورسز، مشرق سے بھارت کی فورسز پاکستان میں داخل ہوں اور پہلے مرحلے میں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو یا برباد کر دیا جائے یا قبضے میں لے لیا جائے، اور پھر پاکستان کے ایٹمک دانت توڑ کر اسے ہندوستان کے رحم و کرم پر ڈال دیا جائے جس طرح چاہے. اب ہندوستان بھارت جو ہے پاکستان کا معاملہ طے کرے. اس کے ضمن میں ایک تمہید جو کافی تفصیلی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ اس کے ضمن میں ریکارڈ ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے ضمن میں جو ایک تضاد پایا جاتا ہے سورہ مائدہ کی 2 آیتوں میں. ایک آیت کہتی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں. ایک آیت کہتی ہے نہیں، یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں اور عیسائی مسلمانوں کے بہترین دوست ہیں. یہ بات جو ہے تضاد کی نزدیک کی ہے، اس کو میں نے ریزالو کیا ہے اللہ کے فضل سے. تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اس کا اعادہ میں نہیں کرنا چاہتا ورنہ آج ہماری پروگرس ہو ہی نہیں سکتی. اب آئیے تمہید نمبر 2. تمہید نمبر 2 کا تعلق جو ہے وہ اینڈ ٹائم سے ہے. آج کل یہ دنیا میں بہت اصطلاح عام ہے. اس دنیا کا آخری زمانہ، آخری دور، وش میں کھل کر کہا جا رہا وی آر لیونگ ان اینڈ ٹائمس. آخری دور میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور یہ ریگن نے کہا تھا کہ جو کوئی بائبل کی پروفیسیز ہیں مجھے یقین ہے کہ موجودہ نسل اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، وقوع پذیر ہوتے ہوئے. یہ ریگن کے بارے میں. اس کے ضمن میں اس وقت 3 مذاہب کی بات کر رہا ہوں. اسلام، یہودیت، عیسائیت. یہ چونکہ ایک کامن اینسیسٹری ہے حضرت ابراہیم کے نام سے،
اگرچہ میرا ایک نظریہ ہے کہ بھارت میں بھی در حقیقت ابراہیمی مذہبی کی ایک شاخ رہی ہے، اور یہ اپنشد جو ہے میری رائے میں صحف ابراہیم کی تحریر شدہ شکل ہے، بہرحال وہ الگ بحث ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تین مذاہب جو ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، تورات کو، انجیل کو مانتے ہیں کہ یہ ہیں، لیکن تحریر شدہ ہے۔ ان مذاہب کا تین نکات پر اتفاق ہے۔ نمبر ایک، کلیئر اتفاق ہے اس پر کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ قیامت کا تصور جو ہے اور مذاہب میں بھی ہے، لیکن خاص طور پر ہندو مذہب میں آ کر وہ بہت ڈائلیوٹ ہو گیا، اس لیے کہ تناسخ کا جو ان کا عقیدہ ہے، اس کے بعد وہ جو قیامت اور آخرت کا معاملہ ہے وہ بالکل irrelevant ہے۔ اگر آپ برے کام کرتے ہیں تو اگلے جنم میں آپ سور بن کے اٹھا لیے جائیں گے، کتا بنا کے اٹھا لیے جائیں گے، اور یہ چکر چلتا رہے گا جب تک کہ آپ کی روح پاک نہ ہو، وہ یا تو روح بھی پاک نہیں ہو جائے گی۔ وہ آخرت وغیرہ کا اگر یہ پرلوک وغیرہ کا تصور ان کے ہاں ہے، اور گیتا میں ہے خاص طور پر، جہنم میں بھی، اور جہنم ہے اور جنت ہے، لیکن عام جو تصور ہے ہندو مت کا، اس میں آخرت کا تصور جو ہے وہ بہت ڈائلیوٹ ہے۔ لیکن یہ تینوں مذاہب، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یہ تو آ کر رہے ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، سورہ حج میں فرمایا۔ تو گویا کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ ایک دن ختم ہونی ہے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے تک خیال یہ تھا سائنس کے میدان میں کہ یہ کائنات اٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ اب جو ہے جدید سائیکالوجی، جدید جو فزکس ہے، ہائر فزکس، وہ اس پر پہنچ چکی ہے کہ دس یونیورس ہیز اے بگننگ، اٹس اسٹارٹنگ ایٹ اے پوائنٹ، جس کو وہ بگ بینگ کہہ رہے ہیں، جس کے لیے تجربہ کرنے کے لیے، اس کی ویریفیکیشن کے لیے 27 کلومیٹر سرنگ جو کھودی گئی ہے ایک پہاڑ کے اندر، اور 27 کلومیٹر لمبی مشین اس میں نصب کی گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بہرحال سائنس کا چونکہ معاملہ یہ ہے کہ اصل میں حتمی طور پر قابل یقین بات وہی ہوگی جو ویریفائی ہوگی۔ تو بگ بینگ اب تک ایک تھیوری ہے، اس کو ویریفائی کرنے کے جو ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ یہ ایک خاص وقت میں شروع ہوئی۔ ہمارے نزدیک وہ اللہ کا امر کن تھا۔ اب اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اس پر بھی سائنس کا اتفاق ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ یہ ایک اسپائرل انداز میں یہ پھیلتی، جیسے پھول چھڑی ہوتی ہے، اس طریقے سے ایک نقطے سے اس نے پھیلنا شروع کیا ہے سرکولر، اور اب ریورس ہو جائے گی یہی ڈائریکشن، اور پھر ایک نقطے پر آگے ختم ہو جائے گی۔ یہی قرآن میں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن کی جس دن آسمانوں کو لپیٹ لیں گے جیسے کہ تم کتابوں کے تمہار لپیٹ لیا کرتے، لپیٹے جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس پر اتفاق ہے تینوں مذاہب کا، قیامت سے قبل پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا، اللہ کی بادشاہت، اگر ہم نے انجیل کے الفاظ ہو، اللہ کی بادشاہت، thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens، یہ ہوگا۔ ہمارے نزدیک وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، یہ عالمی ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ یہ تینوں کا مذہبوں کا عقیدہ ہے، اینڈ ٹائم کے اندر یہ ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ ہے، اس میں اختلاف جو ہے اس دوسرے نقطے میں تھوڑا سا کیا ہے، اسلام اور عیسائیت دونوں متفق ہیں کہ جب وہ گلوبل اسلامی ریاست کنگڈم آف ہیون اور ارتھ یا خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی تو اس کے اصل حکمران یا پہلے حکمران کہہ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ ان کا مسیحا ایک ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں ہزاروں سال سے، وہ مسیحا آئے گا، وہ جو ہے وہ حکومت کرے گا۔ تو پہلی بات یہ کہ قیامت متفق ہے، اس سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا اور اللہ کی ایک حکومت قائم ہوگی۔ ہمارے نزدیک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسائیوں کے نزدیک بھی عیسیٰ علیہ السلام اس کے حکمران ہوں گے، اور یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ کے جو متبادل شخصیت آنے والی ہے، اس لیے کہ یہودیوں میں یہ بہت پرانی پروفیسی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، جب وہ آئے تو انہوں نے مانا نہیں، رد کر دیا، کفر کیا۔
تو وہ پوزیشن جس کو آپ کہتے ہیں دی پوزیشن از ویکنٹ، وہ ابھی تک ان کی جو ہے پوزیشن خالی ہے، وہ منتظر ہے مسیحا ہے۔ تو وہ مسیحا جب آئے گا ہمارے نزدیک وہ دجال ہوگا، وہ مسیح ہوگا، المسیح الدجال وہ آئے گا۔ لیکن مہاراج اس میں اتفاق ہے کہ ایک آدمی حکومت، اگر کہ حکمران کے بارے میں وہ اصلی عیسیٰ ہوگا یا نقلی عیسیٰ ہوگا عیسیٰ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ دنیا میں ہوگی، خونریز ترین جنگ ہوگی۔ بائبل پروفیسی میں اس کو آرمگیڈون کہتے ہیں، اور احادیث نبویہ میں اس کا نام ہے الملحمۃ العظمیٰ۔ ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، لحم کہتے ہیں گوشت کو۔ آج بھی عربی ممالک میں ملحمہ کہلاتا ہے کسائی کی دکان جہاں گوشت کے ٹکڑے کر کر کے بیچے جاتے ہیں، وہ ملحمہ ہوتا ہے۔ تو جنگ میں چونکہ جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بکھرتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو خودکش جو بمبار آتے ہیں جس طرح ان کے پیچھڑے اڑتے ہیں ایسے پیچھڑے اڑیں گے۔ الملحمہ الکبریٰ یا العظمیٰ، عظمیٰ آج ان کا مؤنث ہے، سب سے بڑی جنگ، دی گریٹسٹ وار، اور عظمیٰ سب سے عظیم ہے، دونوں کا ایک مطلب۔ یہ تین چیزیں جو ہیں متفق علیہ ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے کہ اس وقت جو یہودی اور عیسائی، یہودی زائنسٹ اور عیسائی زائنسٹ، ان کے 5 نکات کیے گنے پر اتفاق ہے اس مرحلے کے لیے۔ آرمگیڈون بہت بڑی جنگ، عظیم تر اسرائیل کا قیام، گریٹر اسرائیل، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کا انہدام، ڈیمولیشن۔ نمبر 4 تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ نمبر 5 حضرت داؤد کا تخت لا کر وہاں ٹیمپل میں رکھا جانا۔ دیز آر 5 پوائنٹس ایگریڈ اپون۔ اختلاف کہاں ہوگا؟ اس تخت داؤد پر کون بیٹھے گا؟ عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح اور یہودیوں کے نزدیک دجال، المسیح الدجال۔ یہ کہ 5 باتیں ان میں بالکل متفق ہیں۔ یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عیسائیوں میں کون سب سے زیادہ بڑا اعلی کار ہے، درجے ہیں اس کے درجے۔ سب سے بڑے اعلی کار پروٹیسٹنٹس، اور ان میں بھی بیپٹسٹ، اور ان میں ایونجلسٹ جو آج نیو کانس بھی کہلاتے ہیں، اور بورن اگین کرسچن بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ جیسے انہوں نے تجدید ایمان کی ہے حضرت مسیح پر اور انجیل پر، تو گویا کہ دے ہیو اے نیو لائف ناؤ، بورن اگین کرسچن، یہ ان کا تقریر ہے۔ تو یہ تو در حقیقت اصل اعلی کا۔ لیکن اب عیسائیت بحیثیت مجموعی بھی، رومن کیتھولکس بھی اب ان کے اعلی کار بن چکے۔ اب یہ جو 5 نکات ہیں، ان میں ترتیب کیا ہوگی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہوگی۔ میرے نزدیک یہ 5 نکات صحیح ہیں، ہوں گے، ان کا ایک ایجنڈا ہے، اور یہ واقعات ضرور پذیر ہو کر رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ترتیب کیا ہوگی؟ اصل میں پہلے خیال یہ تھا کہ ایک جنگ جو ہے بہت بڑی ہے، سب سے پہلے یہ ہوگی، اور یہ دونوں یہودی اور عیسائی زائنسٹ، ان کے اندر جو جوشیلے لوگ ہیں وہ ایسی سازشیں کرتے رہے ہیں کہ جنگ ہو جائے اور شروع ہو جائے۔ تو ایک بڑی مشہور کتاب لکھی گئی تھی آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے، فورسنگ گاڈز ہینڈس۔ یہ گریس ہاؤسل ایک وائٹ ہاؤس کی اسکرپٹ رائٹر تھی، پریڈکٹیبل تقریریں دیتے ہیں ان کو، وزراء کو، اور اس کے بعد پھر وہ جرنلسٹ بن گئی، اس نے کتاب لکھی ہے فورسنگ گاڈز ہینڈس، اور تفصیل اس نے بیان کی ہے اور واقعات بیان کی ہے کہ کس طرح سے یہ جو عیسائی کنزرویٹوز ہیں، عیسائی ایونجلسٹ ہیں، جو عیسائی بورن اگین کرسچنس ہیں، انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ مسجد اقصی کو اڑا دیں تاکہ جنگ شروع ہو جائے۔ اس کی پوری تفصیل بھی اس کی کتاب میں موجود ہے۔ فورسنگ یعنی اس کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ کو خود مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ کام کر دے، اور اس کے لیے وہ آگے بڑھ کر پریمپٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کے بعد جنگ شروع ہو جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جنگ، اب میرا یہ خیال ہے کہ وہ جنگ جو ہے سب سے پہلے اسی شکل میں ہوگی
کہ بیت المقدس اور قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے. اس کے نتیجے میں پھر ایک قیامت اٹھے گی پورے عالم اسلام میں. عالم اسلام کے اندر عوامی سطح پر بیت المقدس کے اور مسجد اقصی کی گرائے جانے پر جو رد عمل ہوگا اس کا آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ سارے پپٹ رجیم جب بہ جائیں گے ان کا کوئی والی وارث نہیں رہے گا. عوام کا وہ ریلا وہ سیلاب آئے گا اور پھر اس سے نمٹنے کے لیے نیٹو فورسز آگے آئیں گی, وہی کرش کریں گی. پھر اس کو اس کے لیے تیاری ان کی جو ہے, جبکہ یو ایس ایس آر کا ڈیمائز ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کے بعد نیٹو کو کیوں آرگنائز کیا گیا ہے. نیٹو چیف نے خود کہا اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے, اس سے ہی تیاری کی, ایکسٹینڈ کیا ہے. نئے نئے ممالک آ گئے اس میں نیٹو کے اندر شامل ہوئے. اب وہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے 80 علم لے کر, 80 جھنڈے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج کریں. تو گویا کہ لگ بھگ 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ اس خطے پہ ٹوٹ پڑے. اور اس کے بعد جو ہے بہرحال جو قیامت صغریٰ مسلمانوں پر آئے گی, خاص طور پر عربوں پر, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ جو ہے وہ آ کر رہی ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے خاصہ پلٹے گا. پھر وہ جو بھی حضرت مہدی کا بھی ظہور ہوگا, اور پھر عرب میں سب سے پہلے ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی. اس کو قائم کرنے کے لیے مشرق کے کسی ملک سے فوجیں جائیں گی. وہ افغانستان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, کہنے کو ایران بھی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال, اور کہنے کو بھارت بھی ہے, مشرق میں ہے. یہ 4 ممالک جو ہیں جزیرہ نمایاں عرب کا جغرافیہ دیکھیں گے تو یہ مشرق میں آتے ہیں. ایران بھی آتا ہے, افغانستان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, بھارت بھی. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس ریجن کا کیا وہ ہونے والا ہے معاملہ, اور کس طریقے سے یہاں کوئی ایسی حکومت یا قوت برسر اقتدار آئے گی کہ جو پھر مہدی کی مدد کے لیے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان, لوگ آئیں گے, فوجیں آئیں گی ایک مشرقی ملک سے کہ جو مہدی کی مدد کریں گی اور ان کی حکومت کو جمائیں گی, قائم کریں گی. البتہ اب جو بات ہے آخر جس کو میرا اصل موضوع معین ہوتا ہے کہ اس سے بھی پہلے جو کام وہ کر لینا چاہتے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ قیامت صغریٰ آ جائے, اس قیامت صغریٰ کا ایک نقشہ کھینچا ہے. یہ خلیج ٹائمز کا مضمون شائع ہوا ہے اور یہ ریڈین سے پڑھتا ہے, جماعت اسلامی کے زیر اہتمام دلی سے چھپتا ہے, انگریزی کا. اس نے یہ نقشہ کھینچا ہے, لیکن اس نے نقشہ کھینچا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان پر اگر حملہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. میں حیران ہوں کہ بھارت کا مسلمان اور خلیج ٹائم کے لوگ کس درجے کنسرنڈ ہے پاکستان کے بارے میں, اتنے ہم نہیں ہیں. Who will tell the Bushis that if they hit Pakistan, the shit will really hit the fan? پنکھا چل رہا اور کوئی گندگی اس کی طرف آپ پھینک دے تو وہ تو پھر سارے میں پھیلا دے گا, وہ آئے گا. The world's first Muslim nuclear state might have been much abused by the men in khaki and the cities over the past half a century. However, it's not the defying the neutral Iraq of Saddam Hussein. The US may be the world's greatest military power, but if it attacks Pakistan, all hell will break loose. It will end up turning the whole of Muslim world from Morocco to Malaysia into a large battlefield, so much so that Saddam's Iraq would look like a long picnic. یہ ہے ان کے جذبات پاکستان پر حملے کے لیے. یہ اعجاز زکا سید ہیں, اوپینین ایڈیٹر آف خلیج ٹائمز, اور چھپا ہے یہ. اور یہ پورا مقالہ جو ہے ہم انشاءاللہ جو آئندہ پرچہ آئے گا ندائے خلافت کا اس میں شائع کرتے ہیں. مجھے اس سے اختلاف ہے. میرے نزدیک یہ سیناریو پاکستان پر حملے کے ضمن میں نہیں آئے گا. اصل سیناریو آئے گا جب مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ میں آئے گا, تب ہوگا وہ پورے عالم اسلام کے. پاکستان ظاہر بات ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, پاکستان سے محبت بھی ہے. پاکستان اس اعتبار سے
پاکستان کے تصور سے عالم اسلام کو ایک تقویت ملتی ہے کہ واحد نیوکلیئر پاور ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی جذباتی لگاؤ ظاہر بات ہے کہ نہیں. عوامی سطح پر نہیں، کوئی انٹلیکچوئل کو ہو سکتا ہے، کچھ مذہبی تحریکوں کو ہو سکتا ہے، لیکن عوامی سطح پر تو نہیں. انڈونیشین کو کیا خاص تعلقات ہے پاکستان سے؟ کوئی خاص نہیں اس حوالے سے. لیکن اصل میں جب یہ گرائے جائیں گے اور اس گرائے جانے کے بعد ہی پھر آرمیگیڈون ہوگا، اسی کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہوگا. یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں وہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کا گریٹر گریو یارڈ بن جائے، وہ ہوگا، وہ بعد میں ہونا ہے، وہ حضرت مسیح کے نزول کے بعد ہونا ہے، لیکن پہلے جو راستہ ہوئی ہے یہ بنے گا. اور اس کے اندر جو ہے اس سے پہلے یہ جو ٹرائیکا ہے، یہود، نصارہ اور بھارت، یہ پاکستان کے ایٹمک دانت توڑ دینا ضروری ہے. کیونکہ اس وقت ایک عوامی سیلاب کے اندر اگر پاکستان میں ظاہر بات یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہے فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، ان کا آپ کو سمجھو تھا تو ہمیں کوئی ہنسی سی آتی، کیا بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، کہاں یہاں فنڈامنٹلس کی وہ حیثیت ہے اور کہاں ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ ان کے اوپر. لیکن میں آج سمجھ رہا ہوں اس بات. اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے مسجد اقصیٰ کا اور امت الصفا کا، تو پھر واقعہ یہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں لگام دے سکے گی مسلمانوں کی جذبات کو، امپاسبل. اور اس وقت غیر ممکن ہے پھر یہاں پر قبضہ واقع کر انتہا پسند جنہیں یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں آ جائے. اس خوف کی وجہ سے انہوں نے اس پورے پروگرام میں پہلا آئٹم رکھ لیا ہے، فرسٹ آف آل پاکستان کو ڈیفینڈ کر دیا جائے، جو لفظ استعمال کیا ہے صحیح ٹائم والے نے، اس کے دانت توڑ دیا جائے، اس کا زہر نکال دیا جائے تاکہ کوئی بہت بڑا رد عمل ادھر سے نہ ہو سکے. یہ ہے اصل سبب اس کے انہدام کا. اب جو ہے اس کے حوالے سے کیا کیا گیا ہے، ایک سیکولر ڈکٹیٹر کی بجائے اس سے بھی زیادہ سیکولر ایک سیاسی حکومت قائم ہوئی. الٹرا سیکولر کس نے قائم کی ہے؟ امریکہ نے. کہاں سے این او سی لے کر آئے، کہاں سے این آر او آیا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو امریکہ کا جس کو کہتا ہے زرداری ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان کی بات کا بھی خیال کرنا. وہ دوست کون سے؟ وہ اتنے جنہوں نے لانڈری کے اندر انہیں دھو کر پاک کر کے صاف کر کے اور جو ہے یہاں پہ آ کر حکومت دلوائی. یہ تو امریکہ کا سارا جو ہمارے ہاں ہو رہا تھا ان دنوں میں جب کہ ابھی چل رہا تھا مشرف کا معاملہ، وکلا کی تحریک اور پھر الیکشن وغیرہ ہونے والے تھے وغیرہ وغیرہ. تو جس درجے میں امریکی جو بڑے بڑے آفیسرز اور بڑے بڑے عہدیدار آئے ہیں، جس فریکوینسی کے ساتھ وہ کبھی دنیا میں ہوئے، یہ سارا ڈرامہ انہوں نے رچایا. اور ایک الٹرا سیکولر وہ پارٹی جس نے کہا تھا، جس کی بے نظیر بھٹو نے کہ ہم مدارس کے اوپر بھی حملہ کریں گے، صاف کہا تھا، چیز آن ریکارڈ، وہ کوئی باہر کی بات تو نہیں. اور ہم پورا امریکہ کو دے دیں گے، ایکسس دے دیں گے اپنے ٹرائبل ایریاز میں، اور اس کو ملا عمر کو، اور اگر جو ہے اسامہ اگر ہے پاکستان میں تو ہم اس کے حساب کا. اس حوالے سے نوٹ کر لیجیے کہ وہ حکومت آئی ہے، یہ اس کا پہلا قدم ہے. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ اب دو طرفہ پالیسی چل رہا ہے. امریکہ بے ایمان شیطان اعظم، ایک طرف حکومت ڈو مور. اب تو ہو رہا ہے، پہلے وہ تھی گردان جو ہو رہی تھی، اب تو اس پر عمل ہو رہا ہے. جس پیمانے پر باجوڑ میں اور سوات کے اندر جو ہو رہا ہے، جو ملٹری ایکشن، اس کو پہلے تصور نہیں تھا. یہ ملک اس کے زمانے، مشرف کے زمانے میں اس پیمانے پر نہیں ہو سکا تھا جس پیمانے پر اب ہو رہا ہے. جس پہ کہ لانگ رینج گنز جو ہیں ہماری ان سے بمباری ہوتی ہے، اور ہمارے جو ہے وہ جو ہے بڑے سے بڑے جہاز بھی وہاں جا کر وہ جو ہے بمباریاں کر رہے ہیں. یہ تو پہلے نہیں تھا، تو وہ ڈو مور بھی کروا لیا انہوں نے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ایجنٹس جو ہیں، وہ را اور خاد اور سی آئی اے کے ایجنٹ اور پیسہ اور ہتھیار، وہ سارے ان علاقوں کے اندر پہنچا رہے ہیں. ان کے انسرجنٹس آ رہے ہیں. اب تو ہمارے سرکاری طور پر کہا گیا کہ ثبوت ملے ہیں کہ واقعات وہاں سے آ رہے ہیں. اور ایک صاحب جو میں نام بھول رہا ہوں، ہتھیار جب ڈالے تھے مساعدت ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اپنے ہتھیار ہم دیتے رہے، دیکھو تو صحیح ان ہتھیاروں کے باکسز پر کس کا نام لکھا ہوا، کہاں سے آئے ہیں یہ ہتھیار، دیکھو جاؤ. امریکہ میں بھی ہو گیا.
تاکہ یہاں پر بدامنی اور پھیلے، قتل عام اور ہو، غصہ اور بڑھے، انتقام کے اندر پھر اور بم جو سوسائڈ بمبر سے اور آئے، انتقام کا جذبہ ہے۔ ظاہر بات ہے جن کے بیوی بچے جو ہیں اڑ گئے ہوں، جن کی بچیاں جو ہے وہ لال مسجد کے اندر جو ہے بھسم کر دی گئی ہوں، اب ان کے اندر کیا ہوگا؟ وہ پاکستان سے محبت کریں گے؟ کیا یہ وہ کریں گے پاکستان کی حکومت کو کیا سمجھیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ سب امریکہ کے چیلے ہیں، ان کے اعلی کار میں ہماری فوج مرسنری، ان کو تو جذبات آپ کیا کہیں گے انہیں؟ تو یہ جو حوالہ ہے، یہ سیناریو سارا اس لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ ابھی مجھے پرسوں ایک صاحب نے بتایا، میں نے تو نہیں پڑھا تھا، کہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ بھارت نے کہا کہ ہم فوج دینے کو تیار ہیں امریکہ کو، اگر پاکستان کے اندر وہ داخل ہونا چاہیں گے باوجود سے آگے۔ ویسے تو الرٹ کیا ہوا تھا، 18 جو فروری کو الیکشن ہوا اس کو تو الرٹ کیا ہوا تھا، مشرق میں انڈین فورسز الرٹ کر لی گئی۔ یہ خبریں ہیں، اخباری خبریں ہیں، یہ کوئی چنڈو کھانے کی جو ہے وہ افواہیں نہیں ہیں، خبریں باقاعدہ۔ اور اب بھی کہا جا رہا ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے، ناگپور میں اسرائیل اور بھارت کے طیارے تیار کھڑے ہوئے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، اس کے ایٹمی جو بھی ہیں، اب ان کو سب معلوم ہے، آپ کہیں چھپا نہیں سکتے۔ وہ تو جہاں جب سے آپ کے ہاں موجود ہیں، CIA موجود ہے، IFB موجود ہے، سارے کے سارے جو ہے وہ تو موجود ہیں، FBI موجود ہے۔ پھر یہ جو زلزلہ آیا تھا اس کی مدد کے پردے میں آ کر وہ سارا علاقہ جو ہے اس کا تو کھونا دیکھ گئے۔ اور اب جو اسلام آباد سے شمال میں ذرا کوئی بیس دیا جا رہا ہے کہ یہاں اب امریکی فوجیں آئیں اور ہماری ملٹری کو ٹرین کریں کہ وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹی کیسے ہوتی ہے، کس طریقے سے ٹیررزم کو دبایا جاتا ہے، وہ آئیں گے ان کے لیے اس کو بیس دیا جا رہا ہے۔ نارتھ آف اسلام آباد میں سمجھتا ہوں کہ مارگلہ ہلز کے پرے جدھر سے پھر قریب آ جاتا ہے تربیلا ڈیم، وہاں کوئی جگہ دی جا رہی ہے کہ جہاں پر جو ہے اڈا بنے گا باقاعدہ۔ اور یہ جو ہوا ہے حملہ ابھی جو اسلام آباد میں ہوا ہے، یہ وہی تو لوگ ہیں جن کو تیار کیا جا رہا ہے، جن کو ٹریننگ دینے کے لیے ریکروٹمنٹ سینٹر تھا وہ، جب ان کو ریکروٹ کر کے اب امریکیوں سے تربیت دلوائیں۔ یہ دو رخی پالیسی ہے کہ جس کے تحت جو میں نے بات عرض کی تھی، انسرجنسی کو فول فراہم کر رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، ہتھیار آ رہے ہیں، اور ان کے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، شور مچ رہا ہے کہ پاکستان سے آ رہے ہیں در اندازی کرنے والے، حقیقت میں اس کے برعکس سے وہاں سے آ رہے ہیں۔ اور اس میں جو ہے یہ سینٹرل ایشیا سے بھی ریکروٹ کر کے لوگ لائے گئے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست نے بہت دن ہوئے پر بتایا تھا کہ یہ جو ہوتا تھا شراب کے اندر لوگوں کو ذبح کرنا سڑکوں کے اوپر، وہ ان کو دیکھتے تھے وہ تو پاکستانی نہیں ہے، نہ وہ افغان لگتے ہیں، کوئی اور ہی کوئی مخلوق ہی اور ہے یہاں۔ یہ سب جو ہے اسی ازبکستان وغیرہ سے ان سے، اور وہاں تو ظاہر بات ان کے حالات میں ہیں وہ اچھے نہیں ہیں معاشی اعتبار سے، تو وہاں پر ریکروٹمنٹ بہت آسان ہے۔ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ دیکھیے کس قدر آسان ہے، ایک شخص بھوک کی وجہ سے مرنے کو تیار بیٹھا ہے، سوسائڈ کرنے کو تیار بیٹھا ہے، اس سے کہا جائے بھائی تم سوسائڈ کرو گے تو تمہارے خاندان کے پیچھے کیا ہوگا؟ لو ہم تمہیں دیتے ہیں 10 لاکھ لو، 20 لاکھ لو، اب سوسائڈ کرو بم کی حیثیت سے، کس طور معقول یہ سودا ہے؟ ویسے بھی میں نے مرنا تھا، ویسے بھی میں نے ریل کے آگے جا کے لیٹنا تھا، ویسے بھی میں نے کسی دریا میں کودنا تھا، اور میرے پیچھے والی وارث تو پھر کوئی کسی کو ہوگا ہی نہیں میرے بچوں کا، اللہ یہ کہ میں اپنے سارے بچوں سمیت جو ہے وہ دریا میں کودتا ہوں، اب مجھے پیسہ مل رہا ہے، ان کے لیے تو سہارا ہو جائے گا نا کم سے۔ اس سے بڑا سودا، اس سے زیادہ معقول سودا اور کون سا ہو؟ جو مرنے کے لیے تیار ہے وہ تو گویا کہ پہلے سے آپ کے لیے ایک موجود ہے جہاں سے آپ ریکروٹ کر سکتے ہیں اپنی جو بھی فصلی معاشی بدحالی ہے اس کے پیش نظر۔ اب یہ بھی آپ نے دیکھا یہ ہوا ہے، جہاں کہیں بھی قبائلیوں میں اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا وہیں پر پھر میزائل گرائے گئے تاکہ وہ آگ اور بھڑکے۔ یہ سارا معاملہ اصل میں ہو رہا ہے، اور یہ پاکستانی وزرائے نے کہا ہے، یاد ہوگا کہ ہم نے تو ایمن الظواہری کے بارے میں ان کو اطلاع دی تھی کہ وہ باجوڑ میں موجود ہیں، انہوں نے ہماری اطلاع پر تو حملہ نہیں کیا۔ ہم نے بیت اللہ محسود کے بارے میں کئی بار ان کو اطلاع دی، حملہ نہیں کیا۔ حملہ وہ اپنے چوائس سے کرتے ہیں، کہتے یہ اجازت سے کر رہے ہیں، وہ ان کا اپنا چوائس ہوتا ہے، ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے، اس سے وہ کرتے ہیں۔ یا جہاں آگ کو اور بھڑکانا مقصود ہے تاکہ یہ بھٹی دہکے،
یہ بھٹی دہ کے اور جس طریقے سے رفتہ رفتہ وہ بڑھ رہی ہے. اب گڑی شاہوں میں چھوٹے چھوٹے پٹاخے نمائی صحیح، دھماکے تو ہو گئے نا. لاہور میں تو اس سے بڑے پہلے 2 دھماکے بڑے بھی ہو چکے ہیں. اسلام آباد میں کتنے دنوں کے اندر اندر ایک اور دھماکہ ہو گیا. یہ تو یہ بہرے کے سو خالی تھے تقریباً، ورنہ تو جو کچھ ہوا ہے اس کا جو آپ اندازہ کیجیے. وہ تو پولیس والے جو ہیں وہ تو گئے ہوئے تھے اپنی کسی ٹریننگ کے سلسلے میں جو ریکروٹ کیے جا رہے ہیں اسی کام کے لیے. بہرحال یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کا اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے، اور پاکستان کے سر پر یہ خطرہ منڈلا رہا ہے، اور اس پر یہودی، عیسائی اور ہندو یہ متفق. ہندو کا معاملہ یہ تو پھر پرانی بات تھی، وہ آج کی بات نہیں ہے. جیسے یہودیوں کی جو ہے عداوت مسلمانوں سے 1400 برس پرانی ہے، حضور کے زمانے سے ہی. حالانکہ منتظر تھے کہ ایک نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن چونکہ وہ یہود میں نہیں آیا، وہ تو امیین میں آ گیا، اس لیے وہ جو حسد اس کی آگ تھی جس کے اندر وہ جلے. حسد تو عام ہوتی ہے، اس میں جل رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں. ہندوؤں کا معاملہ یہ کہ ان مسلمانوں نے ہمارے اوپر حکومت کی، ہمارے ہاں جو آیا ہم نے اسے ایسیمولیٹ کر دیا، ہضم کر لیا، اپنے اندر گم کر دیا. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب وہ ان کو اختیار کرنی پڑی. کوئی نیا مذہب یہاں پیدا ہوا تو ملک بدل کر دیا، نکال باہر کیا. بدھ مت یہاں پیدا ہوا، اٹھا کے پھینک دیا باہر. کہاں بدھ مت ہندوستان کے اندر؟ یہ مسئلے آئے ہیں، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھی، انہوں نے ہم پر حکومت کی ہے، اپنا تشخص برقرار رکھا ہے، اپنی تہذیب پر الٹا ہماری تہذیب کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں. لہٰذا وہ انتقام کی آگ ان کے اندر ہے، اگرچہ وہ بہت سیکولر ہو چکے ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی معاملہ ہوتا ہے. ایک کسی قوم کی سائیکی جو ہے، کلیکٹو سائیکی جو ہے، وہ ایک بن چکی ہوتی ہے. ویسے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی براہ راست کوئی اقدام نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ موقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو گویا کہ وہ اپنے آپ سے غداری کرے گا. 1971 میں یہی کہا تھا سبرامنیم نے، جو ان کا بڑا ملٹری انالسٹ تھا، دس از دی چانس آف دی سینچری. اگر ہم نے اس میں فائدہ نہ اٹھایا، جب وہ ہو چکا تھا، آرمی ایکشن ہوا ہے اس پاکستان میں اور وہاں پہ قتل عام ہوا ہے، پھر جو مکتی باہنی بنی ہے، پھر ہندو وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے اور مغربی بنگال میں جا کے کیمپ بن گئے. تو دس از دی چانس آف دی ہسٹری، وی کانٹ افورڈ ٹو لوز اٹ. اسی طرح وہ 20th سینچری کا چانس تھا اور یہ 21st سینچری کا چانس ہے. بھارت از ناٹ گوئنگ ٹو لوز اٹ. لیکن سوال یہ کہ ہوئی ٹو بلیم تو ہم اس پاکستان کے معاملے میں بھی چائنا کے پاس ہم گئے تھے مدد کی. چائنا میں بھائی تمہارے اپنی کاروائی ہے، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے سب کچھ، ہمیں ہم مدد نہیں کر سکتے صاحب کے لیے. حالانکہ ہمارا بڑا گہرا دوست، اور اسی کے شمال میں آپ کو معلوم ہے نیفا کی جو جنگ ہوئی تھی چائنا کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ، تو جو مار پڑی تھی بھارت کو، اس وقت ہم نے امریکہ کے زیر اثر فائدہ نہیں اٹھایا. اس وقت کشمیر پر حملہ کر دیتے تو چند دنوں کی بات تھی کشمیر، اس لیے کہ وہ تو وہاں پہ ساری فوج ان کی لگی ہوئی تھی اگینسٹ چائنا اور مار کھا دی مار لائف. بہرحال صورت یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اس میں دخل اندازی جو ہے مغرب سے، نیٹو فورسز کی، مشرق سے بھارت کی، اور ناگپور میں بھارتی اور اسرائیلی جو ہے جہاز کھڑے ہوئے. یہ خطرہ واقعی ہے. سرحد سے شروع ہونے والی آگ کے لیے پاکستان کے باقی صوبوں کے اندر بھی تکفیری فکر عام ہو رہا ہے. یہ بھی نوٹ کر لیجیے. تکفیری فکر کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو ہے شریعت یہاں پر تو کافر ہے، یہ مارو کافر. قرآن سے استدلال، خوارج نے بھی استدلال کیا تھا، قرآن سے کیا تھا. قرآن مجید سے استدلال کیا جا سکتا ہے. اب وہ جو آیت میں نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. جو کوئی بھی یہودیوں اور نصارہ کا ساتھی بنے گا، دوست بنے گا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یہ فتویٰ قرآن کا ہے. تو تکفیریوں کے ہاتھ میں تو دلائل موجود ہے قرآن کی. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے مفسرین نے پورے قرآن کو لو، اس سے بات سمجھو. یہ ایک آیت کو لے کر ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے. یہ علی نے کیسے تحکیم مان لی، کسی کو حکم مان لیا. ہاؤ کم؟ یہ تھے نا، یہ کون سے خوارج؟ اب معاویہ بھی کافر ہے، عمرو بن العاص بھی کافر ہے،
وہ 3 خوارج ہی تھے کہ جنہوں نے بیٹھ کر طے کیا تھا کہ ایک ہی وقت میں فجر کے وقت ایک ہی دن حملہ کرو اور مسجدوں میں جا کے فجر میں علی کو ختم کرو، معاویہ کو ختم کرو اور عمرو بن العاص کو۔ حضرت علی پر وعد لگا، قاضی ہو گیا، شہید ہو گئے۔ حضرت معاویہ کو شاید لگا لیکن اتنا نہیں تھا، وہ جلدی سے صحتیاب ہو گئے۔ عمرو بن العاص اس وقت مسجد میں آئے نہیں۔ بہرحال یہ خوارج، لیکن یہ بھی تاریخ بتاتی ہے انتہائی متقی لوگ تھے، انتہائی عبادت گزار لوگ تھے، انتہائی مومن لوگ تھے۔ ایک غلطی ہوتی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر کافر ہو گیا تو قتل کیا جا سکتا، مرتد ہو گیا، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ تو یہ جو آیا اس وقت باقاعدہ لٹریچر چھپ رہا ہے اور یہ پاکستان کے شہروں میں ظاہر بات ہے کہ ایک ریلیجس افسر جو ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، مذہبی سطح پر اس وقت جو ہے ایک ابھار ہے پورے ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں ہے۔ جتنے بڑے پیمانے پر اعتکاف ہوتے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر عمرے ہو رہے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر حج ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مذہبی جذبہ تو اندر ہے۔ اور جو مذہب کے اس کو یہ دلائل مجھے کتابیں لکھی جا رہی، اس پر چھاپ رہی نہیں، یہ سب کافر ہے اور کافروں کو قتل کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے، کرنا چاہیے۔ یہ طوفان، یہ ایک اور طوفان ہے جو اندر ابھر کے آ ہے۔ باہر سے نیٹو ہے، امریکہ ہے، افغانستان کی بھی وہ حکومت ہے جو سخت دشمن ہے، اور افغانستان کی تاریخ بھی ہے، ہمیشہ افغانستان پاکستان کا دشمن رہا ہے، سوائے یہ تھوڑا سا عرصہ جبکہ طالبان کی حکومت تھی۔ پاکستان بنا ہے تو ایک ہی ووٹ تھا یو این او میں پاکستان کی ممبرشپ کے خلاف، پوری دنیا نے تائید کی ہاں ممبر ہونا چاہیے پاکستان کو، سوائے افغانستان ووٹنگ اگینسٹ دی ممبرشپ آف پاکستان۔ اب وہاں پر اسی طرح کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں قبضہ آیا ہوا ہے، انہیں کی حکومت ہے اور وہ اعلی کار ہیں امریکہ کے۔ اگر یہ ٹھیک ہے طالبان ہے یا کچھ اور دوسری قسم کی انسرجنٹس ہے، وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنی ایک تقریر میں جو چھپ چکی ہے نصاب کے اندر، کہ یہ جو انسرجنسی وہاں ہے یا جو انسرجنسی ہماری ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کے علاقے کے اندر مخفول خواب ہے، وہ در حقیقت اس کے اندر عناصر کوئی ایک نہیں ہے، 4 عناصر اس میں شامل ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہوئی یہ تو جاننا مشکل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کون جنوین طالبان ہے، کوئی بنا ہوا طالبان ہے، کوئی ڈاکو ہے طالبان کے پردے کے اندر ڈاکے ڈال رہا ہے، کوئی جو ہے اسمگلر ہے وہ طالبان کے پردے میں اسمگلنگ کر رہا ہے، ہیروئن کی اسمگلنگ کر رہا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے۔ تو بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا کریں۔ نمبر 1، ہمیشہ جو بات کہتا رہا ہوں، توبہ۔ اس وقت صورت میں نے آج آیتیں پڑھی ہیں، اس میں مرکزی نقطہ جو تھا جس کو میں نے ایمفسائز کیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ مسلمانوں تم یا اہل عرب تم تباہی کے آگ کے گہرے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، ہم نے وہاں سے بچایا، تو اللہ بچا سکتا، اب بھی بچا سکتا۔ پکارے ہم اللہ کو، اس کے لیے توبہ شرط دلا، انفرادی توبہ کہ جائزہ لیجیے اپنے وجود کا، اپنے گھر کا، اپنی کمائی کا، اپنے بزنس کا، کہیں کوئی شے حرام کی تو شامل نہیں، کوئی ناجائز چیز تو نہیں۔ جب تک اس کو نکال کر باہر نہیں کریں گے توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی تسبیح پڑھنے سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ تو اس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ نمبر یہ توبہ، اور نمبر 2 اسی توبہ کا ایک حصہ کیا ہے، انفراد عزم مصمم، اب دین کے لیے جینا ہے، اپنے لیے جی لیے جتنا جینا تھا۔ ویسے بھی اب جو خطرات نظر آ رہے ہیں آج کل، جو خوف دہشت آ رہی ہے، کسی بھی وقت کہیں بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، تو گویا کہ اب تو ہم وہ گڑھے کے کنارے پر تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سمجھو کہ جتنا اپنے لیے جینا تھا جی چکے، اب اللہ کے دین کے لیے جینا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اس کے لیے نمبر 3، کسی نہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہونا لازم، ہر صاحب ایمان پاکستانی کے لیے فرض عین کہ وہ کسی ایسی جماعت میں شریک ہو کر عمل کرے، جد و جہد کرے جو اسلام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، فرض عین۔ 50 برس کا اپنا مطالعہ جو ہے آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو فقہی طور پر یہ بات کوئی نہیں کہے گا، کوئی فرض کفایہ کے پردے میں ڈھانک دیا گیا ہے، کوئی اور جو ہے اصطلاحات کے پردے میں ڈھانک دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ پر باطن کا نظام ہے تو وہاں پر رہنے والے مومن پر مسلم کا معاملہ ہوگا۔ مسلم تو نماز پڑھے تب بھی مسلم، نہ پڑھے تب بھی مسلم ہے،
مسلم تو ہے سبھی ہے، وہ تو پیدائشی طور پر، مومن جو بھی ہوگا اس کا فرض عین ہے کہ وہ اجتماعی جد و جہد کے اندر شریک ہو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے۔ پھر ملکی سطح پر جو توبہ کیا ہوگی وہ میں تفصیل سے اپنی تقریر میں بیان کر چکا ہوں۔ تو تازہ پیشاب ابھی تازہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ 2 مہینوں کا پیشاب شائع ہوا تھا، کہ اس میں یہ ہے کہ یہاں اسلام کے نفاذ کا عمل شروع ہوا تھا قرارداد مقاصد سے۔ اس کے بعد تمام مذہبی فرقوں کی ٹاپ کی قیادت نے 22 نکات دے دیے تھے کہ اس کے اوپر دستور بناؤ، یہ نہ ہمارے اوپر بوجھ ڈالو کہ یہ شیعہ سنی ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ دیوبندی بریلوی کیسے ہو سکتے ہیں، وہابی سب نے لکھ کے دے دی۔ یہ 22 نکات متفق علیہ وہ ہے۔ یہ شاندار آغاز، اس کے بعد 3 حادثوں سے دوچار ہوا، وہ لمبی داستان ہے، وہ حادثہ کیا تھا وہ کیا تھے، لیکن یہ کہ بارہ وہ پروسیس ہو گیا۔ اب اس پروسیس کو دوبارہ ری سٹارٹ کیا جائے، اور اس پروسیس کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہ ہے کہ جو دستور پاکستان ہے سب سے پہلے اس کے اندر سے غیر اسلامی حصے نکال دیے جائیں، اور اسلامی دفعات جو موجود ہیں لیکن غیر مؤثر ہے انہیں مؤثر کیا جائے، فیڈرل شریعت کورٹ کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اس کا لیول بڑھایا جائے، اس میں جو بہت جید علماء ہیں ان کو بٹھایا جائے ججز کی حیثیت سے، ان کا سٹیٹس جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کے برابر کیا جائے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر جو 4 پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ دستور پاکستان فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے سے باہر ہے، جو پروسیجرل لاز ہیں، جوڈیشل پروسیجرل لاز، وہ بھی اس دائرے سے خارج ہیں، آئلی قوانین دائرے سے خارج ہیں، مالی قوانین 10 سال کے لیے خارج تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ہتھکڑی کھل گئی تھی، وہ ٹائم تھی، تو پھر یہ بھی شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ بینک انٹرسٹ ربا حرام ختم ہو۔ بہرحال وہ لمبی داستان میں جانا نہیں چاہتا، لیکن انفرادی توبہ اپنی زندگی سے ختم کرنا حرام کو ناجائز، عزم مصمم کہ اب جینا ہے اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، اور کسی نہ کسی جماعت کو، یہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر سرچ کرنا چاہیں کون سی جماعت کوئی ہے یا نہیں ہے تو کیا چیزیں اس کے اندر دیکھنے کی ہیں، کیا کرائٹیریا ہیں، کیا پوائنٹس ہوں گے جن کے حوالے سے آپ طے کریں کہ واقعی کوئی جماعت اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ میں شریک ہو سکوں، اور اگر کوئی جماعت نظر نہ آئے آپ کو تو آپ خود پڑھیں۔ جو جماعتیں بنی ہیں وہ فرشتوں نے نہیں بنائی ہیں، آ کر انسان سے، آپ ہی جیسے انسان سے، چاہے مولانا مودودی ہو، مولانا الیاس ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہی سے آپ بھی انسان ہیں۔ نمبر 2، اللہ سے دعا کریں، اور دعا میں خاص طور پر میں اس وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا، اور اس کی دعا اللہ ہمیں مہلت دے دے نصیب کہ ہم اس ملک کے اندر تیرے دین کو قائم کر سکیں۔ اور ایک خاص دعا کی آج میں تلقین کر رہا ہوں، یہ سورہ نساء کی اس آیت پر مبنی ہے جس میں کہا گیا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جنگ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان لوگوں کے لیے، وہ دبائے ہوئے لوگ، وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو کفر کے اندر دبے ہوئے مکے میں ہیں لیکن ان کے اوپر جو ہے غلبہ کیا ہوا ہے اور وہ ستایا جا رہا ہے، جو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه قرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس طرح کوئی راستہ دے دے، اور اللہ خاص اپنے طرف سے، خاص اپنے خزانے سے ہمیں کوئی ولی اور کوئی نصیر عطا کر۔ ہمارا سیاسی عمل باندھ ہو چکا ہے، اس کے ذریعے سے کوئی صحیح اسلامی قیادت سامنے نہیں آ سکتی، ہماری حکومت کی ساری مشینری فیل ہو چکی ہے۔ یہ میں تفصیل سے اگلے جمعے میں بیان کروں گا کہ پاکستان کے وجود کو داخلی خطرات کون سے لائے، یہ تو میں نے باہر کی بات کی ہے، وہ امریکہ ہے یا یہودی ہے یا جی کون ہے یا ہندو ہے یا بھارت ہے، یہ تو باہر کی باتیں ہیں، اندر کے خطرات کیا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے کے بعد خطاب اس پر۔ لیکن بہرحال یہ کہ اے اللہ تو اپنے خاص خزانے سے، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی اور وقت کے اوپر ابھر آنے والی شخصیت اللہ تعالیٰ لائے، کوئی قیادت ہے اس ملک کو، اس قوم کو۔ اب کچھ باتیں اور سجسٹ کرنے کے درجے میں 2 خبریں ہمارے لیے اچھی ہیں، کیونکہ بہت تاریخ پہلے تو میں نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا۔ ایک یہ کہ امریکہ شدید ترین مالی بحران سے 2-4 ہو سکتا ہے یہ بڑھ جائے، اللہ کرے، اور یہ برباد ہو جائے، جیسے امریکہ روس جو کیسے برباد ہوا تھا، اس کے ایٹم بم تو رکھے رہ گئے، میزائل تو رکھے رہ گئے، وہ تو اپنی معاشی جو ہے بےدھاری سے ختم ہوا، کھانے کو روٹی نہیں تھی،
دکانوں کے شل کے اوپر ڈبل روٹی ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ ایک بوڑھی عورت کی تصویر میں نے دیکھی تھی غالباً نیوز ویک میں، بہت بوڑھی عورت، اور وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا عمدہ سویٹر پیش کر رہی ہے اپنا فل اوور گرم سردی جو وہاں ہوتی ہے، اس کا اندازہ کیجیے اس حالت میں وہ کتنی بڑی تھی، ایک مچھلی کے یہ حال ہو گیا تھا اس کی قوم میں۔ ہمارا حال بھی بہت اس کے قریب ہے۔ کہہ دیا زرداری صاحب نے کہ دیوالیہ نہیں ہو سکتا، دیوالیہ تو ہوا ہے۔ امریکہ کی اسٹریٹجی نمبر 3 یہ ہے، اسے کوئی نہ کوئی گلوکوز لگائے رکھو تاکہ یہ زندہ تو رہے، ہمارے اوپر الزام نہ ہے، لیکن وہ اتنی مدد نہیں کریں گے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اپنے پاؤں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے مریض جو ہے پڑا ہوا ہے کومے کے اندر ہے، اسے ایک ٹیوب لگی ہوئی ہے جس سے گلوکوز جا رہی ہے، کوئی ایک دوسرا جس سے سانس جو ہے وہ جا رہا ہے، کوئی اور لگا ہوا آلہ جس سے کہ قلب جو ہے وہ حرکت میں ہے، وہ سارا اس طرح کا ہوگا اس فرنٹ آف پاکستان جو ورنہ حقیقت کے اعتبار سے تو 80 روپے 20 پیسے اس وقت جو ہے وہ $1 بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے لیکن امریکہ بھی بدترین جو ہے وہ ایک مالی بحران سے، اور نمبر 2 یہ کہ امریکہ نے سر توڑ کوشش کی تھی، یہ ساری جو سازش تھی اس کی کہ وہ دی سول سپریم پاور آن ارتھ جو اس کو مقام حاصل ہو گیا اسے برقرار رکھے 21st سینچری کے، اس کے اوپر ان کے تھنک ٹینکس کام کر رہے تھے، ان کے سارے جو بھی سوچنے والے تھے ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے وہ سب سوچ کہ یہ جو مقام ہمیں حاصل ہو گیا اس کو برقرار کیسے رکھا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے، گلوبل اور گلوبلائز کیا جائے اس پوزیشن میں۔ اسی کے سارے اقدام، چاہے وہ عراق پر حملہ تھا، افغانستان پر حملہ تھا، اب پاکستان پر حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ سب اس کی ہو رہی اس حوالے سے۔ لیکن اب یہ کہ خوشی کا پہلو کیا ہے کہ اس کی وہ یونیپولر جو تھی بات وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ اب اور بھی پاورز آف سینٹرز آف پاورز جو ہم یوز میں آئے، رشیا بھی سر اٹھا رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر، ابھی تک وہ نیوی پائی ہوئی تھی، اس نے نیچے گرا ہوا تھا، اب اٹھا ہے۔ چائنا تو ہے ہی ہے، اگرچہ وہ ابھی کسی ملٹری کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہتا، وہ اکانومی سب دنیا کی اسٹرانگسٹ ہوتی ہے، اس کو اور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بھارت بھی بہرحال ایک اپنی جگہ پر ایک ایسی پاور بنے گا، چاہے اب جو اس وقت اگر وہ امریکہ کا ساتھ دے سکتے تو کسی وقت آزاد نہیں ہو سکتے، اب بھارت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہماری طرح کے مستقل جو ہے اس کی گھڑے کی مچھلی بن جائے گا، بھارت کے معاملہ وہ نہیں ہے، وہاں عوامی سیاست ہے، یہاں تو عوامی سیاست ہے نہیں، یہاں تو وڈیروں کا معاملہ ہے سارا، ایک جس کو میوزیکل چیئر گیم کہتے ہیں، زمینداروں کا، وڈیروں کا، سرداروں کا، خواتین کا، یہ تو ان کا کھیل ہے، وہاں عوامی سیاست ہے، لہٰذا وہاں کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جاپان ایک خاصی بڑی قوت کی حیثیت سے ہے مقابلے میں، تو وہ جو یونیپولر ورلڈ بن گیا تھا اس کا دور ختم ہو گیا، خود یورپ اس کے مد مقابل آ رہا ہے، اس کے یورو نے شکست دے دی ہے ڈالر کو، کتنے ہی ممالک نے ڈالر سے اپنے آپ کو ڈی لنک کر کے اور یورو کے ساتھ جوڑ دیا، اب آج یورو اسٹرانگر ہے، کہیں زیادہ اسٹرانگر ہے، ڈالر کی حیثیت کوئی نہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی دشمن ہیں ان کے اندر جو بھی ویکنیسز اللہ تعالیٰ پیدا کرے تو وہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ ایک امید کا اس کے اندر جو ہے وہ دامن آتا ہے۔ اب میں اس میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں جو آیات میں نے آج پڑھی تھی، میں نے جو 3 باتیں کہی وہی 3 باتیں ہیں اس آیات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلا کام توبہ، اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور جتنا بھی اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت میں آنے پائے مگر حالت فرما برداری میں، ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے اور اسی وقت حضرت اسرائیل آپ کی جان کھینچ لے، تو زنا کا ارتکاب ہو رہا اور عین اسی حالت کے اندر اگر جان کھینچ لی گئی تو کیسی موت ہوگی، شراب کے نشے میں دھت ہے اور تمہاری جان کھینچ لی جائے کیسی موت ہوگی۔ تو پہلا قدم میں نے یہی کہا، پہلا کام توبہ۔ نمبر 2 واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین القلوب، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی تھی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تفرقہ موجود تھا، فرقہ بندی موجود تھی، سیاسی اختلاف موجود تھے، لیکن اس وقت پاکستان کی تحریک میں قوم ایک ہو گئی تھی۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم تو تباہی کے آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، ہم نے وہاں سے تمہیں بتایا
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ، شاید کہ آپ کو ہدایت ہو جائے، مجھے ہدایت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور تیسری بات کیا میں نے کہی؟ جماعت، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے ذریعے سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آنی چاہیے۔ یہ منکم پر کبھی بات میں اس پر بحث نہیں کر سکتا، یہ تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ تفسیری بھی ہو سکتا ہے، بیانیہ۔ یہ بھی تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ایسی ابھرے، ایک یہ کہ تم مل جل کر ایک ایسی جماعت بن جاؤ، یہ دونوں ترجمے ہوں گے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو صرف 3 کام کرے، خیر کی دعوت دے، اور سب سے بڑا خیر قرآن ہے، دعوت إلى القرآن، رجوع إلى القرآن۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آخری ٹکڑا اہم ترین ہے، صرف وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ جو یہ کام نہیں کرتے وہ چاہے اپنے آپ کو کہے کہ ہم محمد کے امتی ہیں اور جنت تو ہمارا برتھ رائٹ ہے، نتھنگ، صرف وہ لوگ، اولئک هم المفلحون، حشر کا اسلوب ہے، صرف وہی لوگ جو اس سے نکاتی لائے حمل پر عمل کریں گے وہی ہوں گے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے جمعے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک تو یہ کہ جو بھی انٹرنل خدشات ہیں میں ان کی نشاندہی کروں گا، آج وہ ایکسٹرنل کی میں نے اپنی امکانی حد تک بات پوری کر دی۔ انٹرنل کیا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ جماعت کے لیے کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ 2 باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔